ناصر ومعین قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین کرام، حمد ہے اس ذات وحدت کے لیے کہ جو خالق کون و مقام، جو رازق زمین و زمن، جو قادر مطلق، جو مختار کل، وہ رب العزت جو زندگی اور موت کا خالق، کہ جس نے انسان کو صرف زندگی عطا نہیں فرمائی بلکہ انسان کی ہدایت کے بہترین سامان مہیا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک کتاب، ایک صحیفہ، ایک سرچشمہ ہدایت قرآن مجید ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے نیک، اپنے متقی بندوں میں سے ایک گروہ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چنا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ بشری لباس میں جو پہلا انسان آیا وہ نبی بن کر آیا، یعنی خدا نے پہلا انسان ہدایت لینے والا نہیں بھیجا بلکہ ہدایت دینے والا بھیجا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تھا اور میری ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ نے پہلے انسان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سے اللہ نے اس عالم مادی کو خلق فرمایا، اس بشری نظام کو خلق فرمایا، تب سے لے کر اب تک اور اب سے ہمیشہ تک، جب تک یہ عالم ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جب انسان کی ہدایت کا سامان انسان کے لیے مہیا نہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ نے اپنے ذمے جو قرار دیا تھا قرآن مجید میں، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، انسان بھی اللہ سے ہدایت کا تقاضا، ہدایت کا مطالبہ کرتا ہے، ہدایت کے راستے کا مطالبہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے شب و روز کہ اللہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کرے۔ یہ انبیاء کرام، عام بادشاہ، عام حکمران انسانوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، مگر انبیاء اللہ کی وہ خاص مخلوق ہے، وہ روحانی اور معنوی بلندیوں پر اس قدر فائز ہیں کہ یہ عام انسانوں کے جسموں پہ حکومت نہیں کرتے بلکہ انسانوں کی روحوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا وہ منصب عظیم منصب ہے کہ جو اللہ نے اپنے خاص لوگوں کو عطا کیا ہے، لیکن اس منصب کی رفعت، اس کی سربلندی کو دیکھ کے کچھ پست لوگوں نے اس عظیم دعوے کا جھوٹا سہارا لیا اور یہ کہا کہ ہم نبی ہیں۔ کئی ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں۔ اب ایک وہ نبی جو خدا ساختہ ہے، ایک وہ نبی جو خود ساختہ ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ایک عام انسان جن کی ہدایت کے لیے یہ دونوں دعوے دار ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو سارے ان سب کو مان لیں گے جو بھی دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر یہ انسان ان سب کو جھٹلا دیں گے جو بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر تو فرض کریں کہ ان سب کو قبول کر لیں، آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی نبی مانتے ہیں۔ در حقیقت ان میں ایک خدا ساختہ ہے، ایک خود ساختہ ہے۔ اب جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے میں معاشرہ ایسی پستی کا شکار ہو جائے گا کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حق و باطل مکس ہو جائیں گے، جبکہ قرآن نے منع فرمایا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا جو سامان مہیا ہونا تھا وہ درہم برہم ہو جائے گا، خوشبختی بدبختی میں ڈھل جائے گی، بدبختی خوشبختی میں ڈھل جائے گی۔ ایک اللہ کا بنایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو چاہیے، اللہ پہ لازم ہے
کہ ایسا انتظام کرے کہ انسانوں کو، عام انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ حقیقی دعوے دار کون ہے۔ پہلی صورت کہ انسان ان دونوں کو قبول کر لے، دوسری صورت ان سب کو جھٹلا دے، تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم نہیں مانتے، تم بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ ظاہر ہے ان میں کوئی غلط ہو سکتا ہے، کوئی صحیح ہو سکتا ہے، تو بات ہی ختم کرو، سب کا انکار کر دو، کوئی صحیح نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا، گمراہی ہی گمراہی ہوگی ہر طرف۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، دنیا ان کا بھی انکار کر بیٹھے گی۔ اب درمیانی راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس راستے کو فرقان کہا جائے، جو راستہ فرق کرے حقیقی نبوت میں اور جعلی نبوت میں۔ اس راستے کی وضاحت کے لیے، اس راستے کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بنائے ہوئے انبیاء کو ایک ایسا فعل عطا کیا جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ آج ہم معجزے پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ معجزہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو انسانی عقل جہاں عاجز آ جاتی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جنہیں خدا نے بنایا نبی، انہیں اللہ نے معجزہ عطا کر دیا، اور جو خود ساختہ بنے تھے نبی، خود ساختہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، یعنی جو خود ساختہ نبی تھے اور خدائی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اب ظاہر ہے ان کے پاس تو یہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ معجزہ وہ فرق بیان کرے گا کہ حقیقی نبی کون ہے اور جعلی نبی کون ہے۔ اللہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزوں سے نوازا، اور ان معجزوں کے ذریعے واقعاً نبوت دنیا پر غالب آ گئی، ہدایت کا سامان لوگوں کے لیے واضح ہو گیا۔ لیکن ایک ایسا معجزہ جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آج تک وہ معجزہ باقی ہے۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ مچھلی کے پیٹ والا آپ کے سامنے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا آپ کے سامنے ہے بس بإذن خدا، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ لوہے کو موم بنانا، اسی طرح دیگر انبیاء کے معجزے تھے۔ آج وہ معجزہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ اپنے اپنے زمانے کے لیے وہ معجزے تھے۔ جن جن قوموں میں، جن جن زمینوں پہ انبیاء بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، وہاں کے لیے معجزے تھے اور کافی تھے۔ لیکن چونکہ میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، اس لیے قیامت تک کے لیے پاک پیغمبر کی نبوت اب کافی ہے، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو معجزہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو ابدی معجزہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے۔ تو یہ قرآن مجید جسے ہم اور آپ شب و روز تلاوت کرتے ہیں، جس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے مطالب کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ یہ معجزہ اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا، اور قیامت تک یہ معجزہ باقی ہے۔ آپ اس کے ابدی ہونے کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ کب نازل ہوا؟ 14 صدیاں پہلے۔ تب کی نازل ہونے والی کتاب آج بھی کام آ رہی ہے، اور آج کے بعد بھی کام آئے گی۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی تھی تب ہر جانب جہالت کا ماحول تھا۔ کیا کیا ماحول تھا آپ جانتے ہیں، تاریخ آپ نے پڑھی، اسکول کے نصاب کی کتابوں میں آپ نے پڑھا۔ انتہائی پست ترین لوگ، تعلیم و تربیت سے عاری لوگ، اس دور میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اور آج علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، آج ڈیجیٹل دنیا ہے، آج بھی وہی کتاب جو اس دور میں کام آ رہی تھی آج بھی کام آ رہی ہے۔ صرف کام نہیں آ رہی بلکہ ضرورت ہے آج کی بھی۔ صرف آج کی ضرورت نہیں، آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہمیشہ یہی قرآن کافی رہے گا۔ اس کی جگہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں اور نہ پڑے گی، کیونکہ یہ خالق حقیقی کا ابدی کلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل ہونے والا ابدی معجزہ ہے۔ اب اس آیت مجیدہ میں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کس طرح ناز کر رہا ہے اپنے اس کلام پر،
اور لوگوں سے منکرین کلام الہی سے خطاب کرتے ہوئے خدا ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگوں کو اس کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ. پوری کتاب کی بات نہیں کی، 114 صورتیں ہیں نا، ایک سورہ لے کر آؤ. ٹھیک ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے یا کسی بھی حوالے سے تمہیں شک ہے، جاؤ، چیلنج ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں مانتے نا، جس کو مددگار مانتے ہو لے آؤ اگر تو تم سچے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر آج تک قرآن کے مقابلے میں ایک سورہ بھی منکرین نہیں لا سکے تو یہ دلیل ہے کہ وہ سچے نہیں ہیں. قرآن کا منکر کبھی سچا نہیں ہوتا. اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی حامی مددگار ہے، بھئی بہترین مددگار اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. ہاں، اللہ نے پھر اپنی مدد کے وسائل، اپنی مدد کے وسیلے، اپنی مدد کے اسباب پیدا کیے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ورنہ مددگار صرف اللہ ہے. غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے اس ضمن میں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ مددگار اللہ کے مقابلے میں ہے تو من دون اللہ اسی کی بات ہو رہی ہے. اگر من دون اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے تو لے کر آ جاؤ، اس کتاب جیسا ایک سورہ بھی لے کر آؤ. مان لیتے ہیں نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے. اب یہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلاؤ اپنے حامیوں کو. شہداء، یہ شہداء ہے نا، شاہد کی جمع ہے شہداء. یہ حاضر و ناظر کو کہتے ہیں شاہد، اور گواہ کو بھی شاہد عربی میں اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ واقعے کا مشاہدہ کرتا ہے، واقعے کو دیکھتا ہے، واقعے کے وقت موجود ہوتا ہے. اور شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے فوراً اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اس حضوری کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے. بہرحال اب یہ جو قرآن مجید میں دعویٰ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ کس سے ہو رہا ہے؟ منافقین کو، کافرین کو، یعنی کفار کو، منافقین کو نہیں، یا مسلمانوں میں ان کو جو پست ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں. وَإِن كُنتُم، اگر تم لوگوں کو، جمع کنتم. اسے پیچھے والی آیت دیکھیے جو کل ہم نے عرض کی، یعنی گزشتہ سے پیوستہ آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق فرمایا. پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. اب اس آیت کے بعد خدا ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کسی قسم کا شبہ ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کی، ایک سورہ لے آؤ. اب مجھے بتائیے، ان آیات کو دیکھیں اور اس انداز چیلنج کو دیکھیں تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہاں دعویٰ تمام لوگوں سے ہے. مخاطب اللہ ہے اور مخاطب کل الناس، تمام لوگ ہیں. اس لیے یہ کسی خاص گروہ کے لیے آیت نہیں آئی، کسی خاص طبقے کے لیے آیت نہیں آئی کہ تم 4 بندے رسول کو نہیں مانتے تھے نا، جاؤ تم لے کر آؤ. تم 10 بندے نہیں مانتے تھے نا، تم لے کر آؤ. نہ، یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے. جس طرح قرآن ابدی معجزہ ہے، قرآن دائمی معجزہ ہے، اسی طرح قرآن کا ہر چیلنج بھی ابدی ہے، ہر چیلنج دائمی ہے. قرآن سرمدی ہے تو اس کا چیلنج بھی سرمدی ہے. قرآن یعنی اس کی ایک ایک آیت قیامت تک کے لیے ہے. تو گویا اللہ کی جانب سے یہ چیلنج اس زمانے کے منکرین کے آگے بھی تھا، آج کے منکرین قرآن کے آگے بھی ہے. اگر تم قرآن نہیں مانتے، کہاں جائیں گے وہ ملحد جو خدا کے منکر، جو کتاب خدا کے منکر، جو کلام الہی کے منکر؟ جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لے آؤ. اگر تم سچے ہو نا تو لے آؤ. نہیں لا سکتے، جاؤ لے آؤ. خدا کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو حامی ہیں تمہارے، جاؤ لے آؤ، ان کا سہارا لو اگر تم سچے ہو. آج تک قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آیت، یعنی قرآن مجید تو دور کی بات، ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت نہ لا سکنا دلیل ہے کہ قرآن کے سارے منکر جھوٹے ہیں، خدا کے سارے منکر جھوٹے ہیں.
اب یہ جو دعویٰ تمام انسانوں سے ہے، کیا صرف تمام انسانوں سے ہے؟ نہیں. اگر ہم دیگر آیات کی جانب دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر غالباً 88 میں ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. بھائی انسانوں میں جو منکرین ہیں اور جنات میں جو منکرین ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد لے لو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ کرو، کوئی آیت کوئی لے کر آؤ، کوئی سورہ لے کر آؤ، نہیں لا سکتے. اس کا مطلب ہے یہ چیلنج صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. تو جو نہیں مانتے اپنی عبادت کے لیے، اور جو آیت ہم نے کل بیان کی تھی یا ایھا الناس اعبدوا، ادھر انسانوں سے خطاب ہے، تو جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ بھی آیت گویا دونوں کے لیے ہے. لے آؤ، نہیں کرتے نا عبادت، اس کو معبود نہیں مانتے نا، اس کلام کو نہیں مانتے نا، ان کی اس کلام کی آیات کے منکر ہونا، تو لے آؤ. جنات بھی آج تک نہیں لا سکے، انسان بھی آج تک نہیں لا سکے اس قرآن کی ایک سورہ کے مقابلے میں کوئی ایک سورہ بھی. سبحان اللہ. اب ساری دنیا کے کفار کو بلا لو، سب کو بلا لو. اب ظاہر ہے جو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو مددگار بناتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے، وہ خدا پہ اس کا ایمان نہیں ہے. تو کافر پلس کافر پلس کافر پلس کافر از اکول ٹو کافر. 0 جمع 0 جمع 0 برابر 0. تو اس کا مطلب ہے کہ کفار سب مل کر بھی خدا کے مقابلے میں، خدا کی دشمنی میں قرآن نیا لے آئے. بھائی قرآن دور، ایک سورہ ایک آیت لے کر آئے، نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. اب یہ جو دعویٰ ہے قرآن مجید کا، اس قرآن بمثل ھذا القرآن، بمثل ھذا القرآن نہیں لا سکتے. فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے سورہ جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ، نہیں لا سکتے. یہ جو دعویٰ ہے یہ کوئی خاص زاویے کا یا خاص عنوان سے نہیں ہے کہ قرآن بہت فصیح کتاب ہے لہٰذا اس طرح کی کوئی فصاحت پہ مشتمل کتاب لے کر آؤ. نہیں، قرآن کوئی بلیغ کتاب ہے لہٰذا بلاغت کے تمام ان قوانین کو پورا کرتے ہوئے، قوانین کو پرکھتے ہوئے کوئی لے کر آؤ. صرف فصاحت و بلاغت، ایک زاویے کو سامنے نہیں رکھا. اگر سامنے والا یعنی مخاطب بلیغ ہے تو اس کے آگے چیلنج ہے، اس کی بلاغت کو سامنے رکھو، کوئی آیت لے کر آؤ. اگر مخاطب فصیح ہے تو اس کو چیلنج ہے، اس کتاب کی فصاحت کو سامنے رکھو، لے کر آؤ مقابلے میں. اگر مخاطب کوئی قانون دان ہے تو لے کر آؤ، اس کتاب کو سامنے رکھو، اس کے مقابلے میں کوئی لے کر آؤ، نہیں لا سکے. ماہرین نفسیات اگر مخاطبین میں سے ہیں، اس کتاب کو سامنے رکھو، نہیں لا سکتے. ادبا مخاطبین میں سے ہیں تو اس کتاب کے ادب کو سامنے رکھو، نہیں لا سکتے. کسی بھی زاویے، عمومی ہے، کسی بھی زاویے کو سامنے رکھو، کسی بھی اینگل سے دیکھو، قرآن کی مثل دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں انسانی عقل عاجز آ جائے وہ معجزہ ہے. یہ جو کائنات ہے نا، یہ ہمارے سامنے، یہ مادی دنیا بلکہ کائنات، اس میں کوئی بھی عمل بغیر علت، بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا. کوئی بھی عمل یا کوئی بھی معلول بغیر علت کے وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ کی ذات نے ایک نظام ایسا بنایا ہے نا، بھائی سورج نکلے گا تو روشنی آئے گی، سورج ڈوبے گا تو اندھیرا چھائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ والدین ہوں گے تو اولاد آئے گی، زمین میں دانہ ڈالو گے تو اناج اگے گا.
طبیعت کا خیال، صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو طبیعت خراب ہوگی. کھانے کے بعد واک نہیں کرو گے طبیعت خراب ہوگی، بیماریاں لاحق ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت موجود ہے. پوری کائنات کا نظام ہی اللہ کی ذات نے کچھ ایسا بنایا ہوا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں، جب تک کوئی علت نہ ہو، معلول نہیں ہوتا، یہ جو معجزہ ہے یہ بھی آخرکار اسی دنیا میں ہے نا. جتنے بھی انبیاء نے معجزے دکھائے، آیا معجزہ ایسا فعل ہے کہ جس کے پیچھے کوئی علت موجود ہے؟ یعنی معجزہ بھی اس قانون کے تابع ہے جس قانون کے تابع تمام اعمال، تمام افعال ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے دنیا میں آنا. تو کیا ان معجزات کے بھی اسباب ہیں جو بظاہر تو دکھائی نہیں دے رہے؟ دکھائی نہ دینا ایک الگ ٹاپک ہے، آیا اسباب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر تو کہا جائے کہ اس معجزے کے بھی اسباب ہیں، علل ہیں، اسباب ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں پھر ان مخصوص علل و اسباب کو تلاش کرنا پڑے گا. دیکھیے اس مسئلے میں یہ بہت ہی دقیق بحث ہے معجزے کی. جب تک آپ توجہ نہیں فرمائیں گے بحث حل نہیں ہوگی. تو لہٰذا میں تقاضا کروں گا کہ آپ احباب متوجہ ہوں. 3 نکات ہمارے سامنے ابھی اس وقت موجود ہیں. عقل، تجربہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کوئی فعل اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اس کی کوئی علت موجود نہ ہو. یعنی کوئی اثر نہیں آ سکتا جب تک مؤثر نہ ہو. تو قرآن بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. مثلا اگر کسی جسم کا حجم پھیلتا ہے تو اس کے پس پردہ اس کی علت ہے، یعنی حرارت موجود ہے تو جسم پھیلا نا. قرآن بھی اس بات کا قائل ہے. مگر اس کے باوجود بھی قرآن مجید نے غیر معمولی معجزے پیش کیے، غیر معمولی اثرات دکھائے ہیں. تاریخ موجود ہے، انبیاء کے معجزے موجود ہیں. کیونکہ معجزے معمول کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن محالات اور ناممکنات میں سے بھی نہیں ہوتے. غیر معمولی ہوتے ہیں مگر ناممکن بھی نہیں ہوتے. یعنی معجزہ ناممکن کو ممکن بنانے کا کام نہیں کرتا. توجہ رکھیے گا. مثال کے طور پہ عقل کہتی ہے، تجربہ یہ کہتا ہے 5 کو 5 سے ضرب دیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 25. تو آیا 30 آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. معجزہ 30 نہیں کر سکتا، معجزہ 25 ہی رکھے گا. اس کا مطلب ہے معجزے کا کام ناممکن کو ممکن بنانا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ہم ان تمام ابحاث کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معجزات قانون علیت سے مستثنی نہیں ہے. یعنی علل و اسباب موجود ہیں پھر ہی کوئی نہ کوئی معجزہ سامنے آتا ہے. لیکن یہ عام دفعات اور ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہیں، مادی علل و اسباب سے ماورا ہیں. اگر ماورا نہ ہوں تو یہ معجزہ نہ کہلوائیں گے. ہمارے ادراک سے بالا تر ہیں لیکن کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے. تو قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے. قلب پیمبر پہ، پاک ظرف پہ یہ پاک کلام جو نازل ہوا، آج تک یہ چیلنج بنا ہوا ہے تمام انسانوں کے سامنے، منکرین خدا کے سامنے. اب
ممکن ہے کہ دشمنان توحید کوئی سورہ لے آئیں، ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ کیوں؟ اس آیت کے آگے والی آیت میں خدا نے خود ارشاد فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیے خدا کے علم غیب پہ بھی دلالت، جو منکرین ہیں خدا کے انہیں خدا فرما رہا ہے تم نہیں کر سکو گے اور تم کر بھی نہیں سکتے۔ اب اگر نہ کر سکیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ خدا واقعاً عالم الغیب ہے، وہ ہم سے بالا تر، وہ قادر مطلق، وہ خالق، وہ رازق ہے۔ لیکن یہ تب مانیں گے نا ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو سچے نہیں ہیں تو پھر دیکھیے ایک جان بوجھ کر انسان سویا پڑا ہے نا، اس میں اور جو حقیقی نیند میں ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو واقعاً سویا ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے وہ اٹھ جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کر سویا پڑا ہے اس کے آگے اس کے اوپر آپ پانی کی پوری بالٹی بھی ڈال دیں گے نا وہ نہیں اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعاً انسان حق کی تلاش میں نکلے، انسان اس لائق ہو تو انسان کے سامنے حقائق واضح ہو سکتے ہیں۔ انسان اگر ادراک کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے تو واقعاً یہ تمام پردے ہٹ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو، تلاشی حق میں نکلے تو، ورنہ کچھ بھی ہو جائے اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ گزشتہ آیات آپ کے سامنے دلیل ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور یہ والی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی یقیناً وہ کافر ہی ہے جو قرآن کا منکر ہے، جو خدا کا منکر ہے، اور وہ اس کتاب میں شک بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتاب کی ایک سورہ کے مقابلے میں کوئی سورہ بھی نہیں لا سکتا، تو بھی تیار ہو جائے، کرو نا مقابلہ۔ نہیں مانتے ٹھیک ہے، نہیں مانتے یہ محمد کا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نہ مانو، ٹھیک ہے، اس میں شبہ ہے، اوکے مان لیا، چلو پھر لے کر آؤ۔ جب تم لے کر بھی نہیں آ سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ وہ عدت للکافرین، وہ آگ تیار ہو گئی ہے جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہیں، اور یہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی کافروں کے لیے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، قرآن مجید کی ایک آیت واقعاً حکمت کا خزینہ اور علم کا مدینہ ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا میں دعویٰ، اللہ کا پھر دعویٰ، اور یہ دعویٰ قاطعانہ پیش گوئی ہے قیامت تک کے لیے، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ اور اس پیش گوئی کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ 14 صدیاں۔ آج دیکھیے، یعنی آج تک خدا کی ذات کا یہ دعویٰ وَلَن تَفْعَلُوا، تم قطعاً ہرگز نہیں لا سکتے ایک سورہ بھی اس کے مقابلے میں، تو مجھے بتائیے کوئی لایا؟ آج تک نہیں لا سکا۔ تو جب نہیں لا سکا تو اس کا مطلب ہے وہ دعویٰ جو قرآن مجید نے 14 صدیاں پہلے کیا تھا، آج بھی وہ دعویٰ موجود ہے اور اسی طرح قیامت تک موجود رہے گا۔ قیامت تک یہ گونج کائنات کی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے چونکہ تم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، جرت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر خود اپنے جسم کے ایندھن سے بھڑکی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں، اب کون سے کوئی مومنین کو ایندھن بنانا ہے؟ ایسا تھوڑی ہے، مومنین نے تو جنت میں جانا ہے نا، جہنم میں تھوڑی جانا ہے۔ تو جہنم میں جنہیں ایندھن بنایا جائے گا وہ بھی کفار ہوں گے، تو جو جلائے جائیں گے یعنی جن کے لیے ایندھن بنایا جائے گا وہ بھی کفار ہوں گے۔ تو کتنی بدبختی ہے کہ یہ کافر یا منکر خدا اپنے جسم کے ایندھن سے بھڑکتی ہوئی آگ میں خود ہی جلے گا، مرے گا۔ وَلَن تَفْعَلُوا کا دعویٰ جو ہے یہ واقعاً عام انسان نہیں کر سکتا۔ اگر یہ علیم ذات کر سکتی ہے، یہ خبیر ذات کر سکتی ہے، اور واقعاً اس علیم و خبیر ہستی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور دعوے کا آج تک
باقی رہنا دلیل ہے کہ واقعاً وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیے قرآن مجید نے اسلوب قرآن کو مد نظر رکھیے۔ قرآن نے کہہ دیا اگر تم نہیں مانتے، شبہ ہے تمہیں اس کلام میں جو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کیا، ٹھیک ہے، اوکے، نہ مانو، نہیں مانا، ٹھیک ہے، اب تم اس کے مقابلے میں کوئی سورہ لے کر آؤ۔ نہیں مانتے نا، اوکے، لے کر آؤ، تلاش کرو، جاؤ، یہ بھی تمہیں مہلت دے دی، من دون اللہ کے علاوہ، فادعوا شہداءکم، جاؤ لے آؤ ان کو جو تمہارے حامی ہیں اللہ کے علاوہ، لے آؤ، یہ بھی تمہیں کھلی چھٹی دے دی، ایک نہیں، سب کو لے آؤ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں والا ان اجتمعت الانس والجن، اس میں اللہ نے کل ان اجتمعت الانس والجن اللہ یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس میں اللہ نے انسان اور جنات دونوں سے یہ کہہ دیا کہ لے کر آؤ، اکٹھے بھی ہو جائیں تو نہیں لا سکتے، لو یہ بھی اکٹھے ہو جاؤ، اچھا پھر ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، یعنی اتنی اللہ نے مہلت دے دی، جاؤ، نہیں مانتے نا تو یہ ساری مہلتیں تمہیں دیتے ہیں، لے آؤ ایک سورہ کے مقابلے میں ایک سورہ لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ اب اللہ نے فرمایا اعدت للکافرین، اس آگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اچھا، فاتقوا النار التی، آگ سے بچو، یعنی آگ سے بچنا ہے نا تو پھر تمہیں ان کنتم صادقین والی جو بات تھی کہ لا سکتے ہو تو لاؤ، اگر نہیں لا سکتے تو پھر مانو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں کر سکتے نا، پھر یہ آگ تیار ہو گئی ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتے تو یہ آگ تیار ہو گئی ہے، وہ عدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت و نعمت کے بعد ہٹ دھرمی کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پہلے حجت تمام کی، اس کے بعد بھی اگر تم ہٹ دھرم ہو، اب جہنم کا ایندھن۔ اب اس جملے کو سامنے رکھیے اور دیکھتے جائیے، جہاں جہاں حجتیں تمام ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی منکرین نے نہیں مانا، تو پھر وہ ایسی آگ میں جائیں گے کہ جہاں ایندھن ہی ان کا اپنا بدن ہوگا، چاہے وہ رسول اللہ حجت تمام کریں یا اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں میں سے کوئی امام حجت تمام کرے، حجت تمام کر دی ہے، اب تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب بھی اگر ہٹ دھرمی کا سہارا لیتے ہو تو پھر بخشش کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بھی دنیا سے جاتے وقت مولا امیر کی ولایت کا پیغام دیتے ہوئے حجت تمام کر دی۔ میدان غدیر آپ کے سامنے ہے، اور وہ تمام قرائن، وہ تمام ماحول کے وہ پالان اور وہ اللہ کی طرف سے گرمی کی شدت، یہ تمام چیزیں، تمام افعال آپ سامنے رکھیں، یہ حجت تمام ہو رہی ہے۔ بھئی اتنے سخت موسم میں بھی میں اس پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، پھر خطبے کے جو جملے ہیں خطبہ غدیر کے، یہ حجت تمام ہو رہی ہے، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو تیار ہو جائے اس آگ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 25 سورہ بقرہ کی، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیت میں فَاتَّقُوا النَّارَ کہہ کے کافروں کا انجام بتایا، اور اس آیت میں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ نتیجے کے طور پہ دیا، اور پہلے کہا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں جنت ہے وہاں نار ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ اور ہیں، یہ لوگ اور ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے۔ دیکھیں بشر، بشارہ سے ہے نا، بشارہ بشارت، بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جو سننے کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ اصل میں بشر
بشارت، بشر، جلد کو بھی کہتے ہیں، جلد، کیونکہ جب خوشی کے عالم میں انسانی چہرے پہ نا جلدی میں ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، جلدی میں اس کے چہرے کے آثار بدل جاتے ہیں، اس لیے اچھی خبر کو بشارت کہا جاتا ہے جو خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اور جنات، جنات، جنت کی جمع، جو وہ جگہ جو درختوں سے ڈھکی ہو اسے جنت کہا جاتا ہے۔ انسانی نظروں سے پوشیدہ رہنے والی مخلوق کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ جنت کہتے ہیں اس جگہ کو جو درختوں سے ڈھکی ہو، چھپی ہو۔ جن بھی چھپا ہوتا ہے نا انسان، اس لیے اسے جن کہا جاتا ہے، جیم اور نون سے، وہ بھی جیم اور نون سے مشتق۔ جنہ، الصوم جنۃ من النار، روزہ آتش جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، اسے جنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ڈھال ہوتی ہے یہ اپنے مالک کو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے، چھپاتی ہے، پوشیدہ رکھتی ہے، اس لیے اسے جنہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں نیک عمل انجام دینے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نجات پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے ایمان ضروری ہے تو عمل صالح بھی شرط ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ ایمان اور عمل، ان کی تین صورتیں سامنے آتی ہیں، ایمان ہو بلا عمل، عمل ہو بلا ایمان، ایمان ہو عمل کے ساتھ۔ ایک عمل ہے جو ایمان کے بغیر ہے، ایک ایمان ہے جو عمل کے بغیر ہے، اور ایک عمل ہے جو ایمان کے ساتھ ہے۔ پہلی صورت ہم لیتے ہیں وہ ایمان جو عمل کے بغیر ہے، اس طرح چلتے ہیں، ایمان ہو عمل کے بغیر ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، میں آیات کریمہ کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں، قرآنی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو، قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں بھی ایمانداروں کو خوشخبری سنائی ہے نا، وہاں شرط قرار دی ہے عمل صالح۔ اذا باطل الشرط باطل المشروط، اگر شرط باطل ہے تو مشروط باطل ہے، شرط ہی پوری نہیں ہے تو پھر کہاں وہ نجات اور کہاں کامیابی؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایقان جو ہوتا ہے، یہ انسان کے ضمیر، انسان کے شعور پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جب اثر ہوتا ہے تو نتیجہ یقیناً لازمی ہوتا ہے اور اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مریض کا ایمان ہے کہ فلاں دوا میرے لیے بہتر ہے، لیکن وہ دوا نہیں کھاتا، کہتا رہے کہ فلاں دوا میرے لیے بہتر ہے، 1000 بار کہتا رہے، یہ ایمان بھی رکھے، یہ یقین بھی رکھے کہ فلاں میڈیسن میرے لیے بہتر ہے، مجھے بتائیے جب تک اسے عملی صورت میں نہیں ڈالے گا، وہ میڈیسن نہیں کھائے گا، تو کیا وہ مفید رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو ایمان کافی نہیں ہے۔ اب کہتے رہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے، لیکن عملی نتیجے میں دیکھ کے نہ کبھی عبادت کر کے دیکھی، نہ ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ جو یہ دلیل دیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں اس کو حاضر و ناظر جان کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے، عمل نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا، کہ ایسے ایقان کا کہ جس کا اثر ہی ظاہر نہیں ہو رہا، جس کا نتیجہ ہی ظاہر نہیں ہو رہا؟ تو جب یہ ایمان میرے عمل کو مؤثر نہیں کر رہا، میرے عمل میں اثر پیدا نہیں کر رہا، تو وہ نتیجہ، وہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ نتیجہ کس طرح میرے سامنے آئے گا؟ تو صرف ایمان عمل کے بغیر ناقابل قبول۔ دوسری صورت کیا تھی؟ عمل ہو ایمان نہ ہو۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے بھئی، عقل ہی نہیں مانتی کہ کسی چیز پر ایمان نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ انسان کے ضمیر اور شعور پر اثر انداز ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، لیکن آپ کا اس ڈاکٹر پہ ایمان نہیں ہے، کیا اس کی دوا اثر کرے گی؟ نہیں کر پائے گی بھائی۔ ایمان بنیادی شرط ہے۔
یقین بنیادی شرط ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا اب یہاں ایک سوال ہے، وہ لوگ، وہ انسان جو خدا کے منکر ہیں، خدا کو نہیں مانتے مگر رفائی کام بہت اچھے کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، آیا ان اعمال کا انہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، عمل ایمان کے لیے لازم و ملزوم، ایمان عمل کے لیے لازم، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. تو پھر وہ عمل اچھے اعمال کر رہے ہیں بھائی. یاد رکھیے گا، انہوں نے جس ایمان کے نتیجے میں عمل کیا، جس یقین کے نتیجے میں عمل کیا، اس عمل کا نتیجہ اور اجر بھی اسی سے لیں گے جو ان کی بنیاد بنا. اللہ سے، اللہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، اللہ سے کہے کا اجر. تو گویا اللہ ان لوگوں کو اجر دینے میں پابند نہیں ہے، اللہ پہ لازم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اجر دیں. انہوں نے جہاں سے سیکھی بات اور جس کلیے قاعدے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نیک عمل انجام دیا، اس نیک عمل کی جزا بھی وہ ان سے لیں گے اور انہی سے لینے کے حقدار ہیں. اللہ پابند نہیں ہے، پابند نہیں ہے، اللہ کے لیے لازم نہیں. ہاں واللہ عالم، اللہ جزا دے دے تو دے دے، ورنہ اللہ پہ لازم نہیں ہے کہ انہیں ان اعمال کی جزا دے. بظاہر وہ اچھا عمل ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا نا، تو جب اللہ کے احکامات کو ہی تسلیم نہیں کیا، اللہ کو تسلیم نہیں کیا، تو کاہے کا اجر اللہ سے؟ اللہ دینے کا پابند نہیں ہوگا. وہ جہاں سے انہوں نے سیکھا وہاں سے وہ لینے کے پابند ہیں یا وہ دینے کے پابند ہیں. وہ اسی کے ذمے ہے جہاں سے انہوں نے عمل سیکھا ہے، جس کے لیے انہوں نے یہ اعمال انجام دیے ہیں، جس کے لیے. خوش قسمت ہیں مسلمان، خوش قسمت ہیں فرزندان توحید، جو اپنے ہر خیر عمل سے پہلے نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ. کیوں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی نیکی ذرہ برابر بھی کرے خدا وہ بھی دیکھے گا، کوئی ذرہ بھر برائی کرے خدا وہ بھی دیکھے گا. اس کی نافرمانی میں اور اس کی اطاعت میں اگر کچھ ہوگا تو یقیناً وہ سزا یا جزا جو بھی اس کا حق بنتا ہوگا اللہ کی ذات عطا کرے گی. قربتاً الی اللہ عمل ہوگا تو اللہ، بھئی آپ دیکھ لیجئے نا، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی اگر ایک خیر عمل اللہ کے لیے نہ کریں، بندوں کے لیے کریں، کیا اللہ اس کی جزا دینے کا پابند ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے لیے لازم ہے؟ نہیں ہے. قیامت کے دن یقیناً یہ آواز آئے گی کہ جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے جا کر جزا لو. تو گویا ایمان بغیر عمل کے بھی قابل قبول نہیں اور عمل بغیر ایمان کے بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن جو تیسری صورت ہے ایمان با عمل، یہ ذریعہ نجات ہے. اسی کے لیے قرآن نے بھی جنت کی ابدی نعمتوں کی بشارت دی ہوئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی سر انجام دیے، ان کے لیے جنت کی نہریں ہیں، جاری ہیں. اچھا، یہاں انہیں جب بھی کوئی رزق ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے. قرآن فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. بعض محقق مفسرین کا یہ کہنا ہے اس کی تفسیر میں کہ جنت کی نعمتوں میں تکرار یعنی یکسانیت نہیں ہے. دنیا میں اگر دنیا میں اگر ہم ایک چیز کھاتے ہیں نا، ایپل کھایا، آج کھایا ایپل، دن میں نہیں رات میں، دن میں تو روزہ ہوگا، ایپل کھایا اور جو ذائقہ اس ایپل کا ہے اسی قسم کا ایپل اگر ہم کل کھاتے ہیں تو یقیناً وہی ذائقہ ہوگا نا. اگر آج ہم نے کھجور سے روزہ افطار کیا اور اسی قسم کی کھجور ہم کل کھاتے ہیں تو ذائقہ آج والا ہی ہوگا نا، کیونکہ ذائقہ وہی ہوگا اور شے بھی وہی ہے. یکسانیت ہے. جنت میں جو غذائیں ملیں گی ان میں ایسی یکسانیت نہیں ہوگی. ایک ہی چیز انسان جب دوسری بار کھائے گا تو اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا. تو انسان کہے گا کہ یہ تو ملتا جلتا ہے پہلے والے سے، وہ نہیں ہے لیکن ملتا جلتا ہے. تو پھر خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جب کہ
نہیں وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی ہم نے کھا چکا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہوگا۔ ہر مرتبہ جنت میں ایک نئی لذت ملے گی اور ایک نیا ذائقہ محسوس ہوگا ہر شے کا۔ بہار الانوار میں ایک روایت ہے، اکرمہ نے ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے، ما فی القرآن آیات الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا وعلی امیرھا وشریفھا۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس کا عنوان ایمان اور عمل صالح ہو اور اس کا مصداق علی نہ ہو۔ علی وہ کہ جو سب سے اولا اور شریف ترین مصداق ہیں ان آیات کے۔ پورے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات آئی ہیں آپ کے سامنے جس میں آمنو و عاملوا الصالحات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے اولا ترین مصداق مولا امیر علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایمان ایسا کہ کل ایمان، اور عمل ایسا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ عمل ایسا تو علی والے ہوں اور وہ ایمان کا سہارا لیں، عمل کو چھوڑ دیں، اور عمل کا سہارا لیں تو ایمان کو، خیر ایسا تو نہیں ہوتا علی والے کہ ایمان چھوڑ دیں، لیکن ایمان تو رکھتے ہیں، عمل سے دور ہیں، تو یہ مولا امیر بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ مولا امیر کا وہی فیصلہ ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مولا امیر کا فیصلہ کچھ اور ہو اور قرآن حکیم کا فیصلہ کچھ اور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کا مجموعی نتیجہ نجات ہے، دونوں کا نتیجہ نجات ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 علامتیں اس سورہ میں ہیں نا کامیاب انسان کی، مگر پہلی 2 علامتیں یہی ہیں جو اس آیت مجیدہ میں بیان کی گئی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ بس ان آیات سے یہ نتیجہ نکلا کہ نجات اس صورت میں ملے گی جب ایمان کے ساتھ عمل ہوگا۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر اسلامی نظریات کے حامل رفاہی سرگرمیوں کا صلہ اللہ کے ذمے نہیں ہے، اللہ ذمہ دار نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، آخر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اگر صلہ دے دے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے نیک عمل کی جزا اللہ کے ذمے ہے، اس طرح غیر مسلم غیر اسلامی نظریہ کے نتیجے میں جو نیک عمل انجام دیا جائے اس کی جزا اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ ایمان کی صداقت کو پرکھنے کی واحد کسوٹی عمل صالح۔ آپ ایمان میں کتنے سچے ہیں یہ آپ کی زبان نہیں بتائے گی، آپ کا عمل بتائے گا۔ آپ اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں، زبان سے 1000 بار کہتے رہیے، جب تک عمل میں عبادت خدا نظر نہیں آئے گی تو کیا آپ ایمان میں، آپ دعوے میں کمزور ہیں۔ آپ رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعاً اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں، خاتم الانبیاء مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کردار میں وہ ہدایت نظر نہیں آ رہی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تو آپ اپنے ایمان میں کمزور ہیں۔ اور اگر آپ واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہادیان برحق مانتے ہیں، مگر آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں، آپ کی زندگی میں اہل بیت کی سیرت نظر نہیں آ رہی تو آپ ایمان میں کمزور ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، اور نہ اہل بیت اطہار دعوی زبانی پر اکتفا فرمائیں گے، بلکہ قرآن مجید کی آیات متعددہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کامیاب انسان وہ ہوگا جس کا ایمان بھی اچھا ہو، یعنی جو صاحبان ایمان ہوں اور جو اعمال صالح انجام دیتے ہوں، وہ انسان کامیاب ہیں۔ خداوند منان سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں واقعاً صحیح معنوں میں صحیح مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و اہل بیت کے دامن سے مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف زبانی نہیں عملی طور پہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی امین بحق آل یاسین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔